والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر. وفي الحديث الثابت الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الحديث كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریف ہر حال میں ہمیشہ اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کی زندگیوں میں اس سال کا رمضان عطا کیا، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو روزہ رکھنے، قیام کرنے، عمرہ کرنے اور آخری عشرے کو پانے کی توفیق عطا فرمائی. سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جو آخری عشرے میں بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اعتکاف کرتے تاکہ لیلۃ القدر کو تلاش کیا جائے، راتوں میں جاگتے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اپنے گھر والوں کو جگاتے، اور عید سے پہلے آپ نے زکوٰۃ الفطر کو نکالا، کھانا، اور اپنی امت کو نکالنے کا حکم دیا، کھانا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و صلوات کے بعد آج 23 رمضان المبارک 1444 ہجری مطابق 14 اپریل 2023 عیسوی خطبہ جمعہ کا اردو میں آپ کی خدمت میں اس مسجد عزیزیہ میں ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے. آج کے خطیب صاحب نے جس موضوع پر خطبہ دیا وہ ہے رمضان ختم ہو رہا ہے. رمضان ختم ہو رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ آج 23واں روزہ چل رہا ہے. اس کا مطلب یہ رمضان المبارک کے آخری ایام چل رہے ہیں. کل 23ویں شب تھی، یا 23واں روزہ ہے. اب گنتی کے چند روزے رہ گئے ہیں. بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ جمعہ کے دن عید ہے. تو وہ لوگ کہاں سے یہ بات کہہ رہے ہیں؟ کیا ان کو عید کا چاند کل نظر آ گیا؟ کیا ان لوگوں کو عید کا چاند کل نظر آ گیا جو 23ویں شب تھی؟ تو پھر ان کی بات صحیح ہو سکتی ہے. لیکن کیا کسی کو
عید کا چاند ایک ہفتے پہلے نظر آ سکتا ہے؟ کوئی بھی مہینے کا چاند ایک ہفتہ پہلے نظر نہیں آتا ہے. تو اسی لیے ایسی باتیں نہیں کرنا چاہیے جو شرعاً اور عقلاً غلط ہو. شریعت نے ہمیں ایک تعلیم دی ہے، مشہور ہے، بچپن سے ہم سنتے آئے ہیں حدیث کو، چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر عید کرو، چاند نظر نہ آئے تو 30 دن مکمل کرو. رمضان کا چاند دیکھا جائے گا، نظر آیا تو رمضان شروع، نہ نظر آئے تو شعبان کی 30 دن مکمل کیے جائیں گے. اس کے بعد عید کا چاند دیکھا جائے گا، چاند نظر آئے تو عید منائی جائے گی، چاند نظر نہ آئے تو رمضان کے 30 روزے مکمل کیے جائیں گے. یہ شریعت ہے، اسلام ہے، یہ تعلیم ہے ہمیں، اور اسی پر مسلمان کو عمل کرنا چاہیے. لہٰذا یہ بولنا، یہ پوچھنا کہ بھائی اس سال عید کب ہے، جو ہم نے سنا ہے کہ جمعہ کو عید پڑ رہی ہے، جمعہ کو عید آ رہی ہے، ایسے کوئی ضروری نہیں ہے. چاند دیکھیے آج 23واں روزہ ہے، تو آنے والی جمعرات کو کون سا روزہ ہوگا؟ 29واں. جو جمعرات آ رہی ہے نا ابھی انشاءاللہ، 29واں روزہ ہوگا. جمعرات کے دن شام کو اگر چاند نظر آئے تو اگلے جمعے عید ہوگی. اگر چاند نظر نہیں آیا پھر بھی آپ عید منائیں گے؟ نہیں، جمعہ کا 30واں روزہ مکمل کیا جائے گا. تو مسئلہ ڈیپینڈ کرتا ہے چاند پر، اور چاند ہماری خواہش سے نہیں آتا ہے، یا کیلنڈر بنانے والوں کی خواہش سے نہیں آتا ہے. ایک اندازے ہوتے ہیں، وہ آگے پیچھے ہوتی ہے تاریخ، تو اس کو سمجھنا چاہیے. بہرکیف اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رمضان کے آخری ایام چل رہے ہیں، رمضان ختم ہو رہا ہے، اور جو چیز شروع ہوتی ہے وہ ختم ہوتی ہے. انسان کی زندگی شروع ہوئی تو انسان کی زندگی بھی ختم ہوتی ہے. کوئی انسان ہمیشہ نہیں رہتا. کتنے بچے پیدا ہوئے، نوجوان ہوئے، جوان ہوئے، بوڑھے ہوئے، اور اس کے بعد ان کی زندگی ختم ہو گئی. تو یہ بدایا نہایا، سٹارٹنگ اینڈنگ، یہ سب کے ساتھ لگا ہوا ہے. تو مہینے کا بھی یہی مسئلہ ہے. یہ جو مبارک مہینہ چل رہا ہے، برکتوں رحمتوں کا مہینہ، اللہ کے کرم کا، فضیلت کا مہینہ، جنت کے دروازے جس میں کھلے ہوئے ہیں، دوزخ کے دروازے جس میں بند ہوتے ہیں، سرکش شیطانوں کو جن میں قید کر دیا جاتا ہے. اور اس مہینے میں جو آخری عشرے میں جو رات آتی ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یہ ساری چیزیں ختم ہونے والی ہیں، چند ایام باقی رہ گئے ہیں. لہٰذا سوال اپنے آپ سے کریں، ہم، میں اور آپ، کیا کیا ہے اور کیا کر رہے ہیں؟ 23واں روزہ چل رہا ہے کا مطلب 22 روزے ختم ہو گئے. آج کی سورج غروب ہونے کے ساتھ 23واں روزہ بھی ختم ہو جائے گا. اب 23 کا مطلب 7 روزے، چند روزے، ایک ہفتے کے روزے رہ گئے ہیں. اب تک ہم نے کیا کیا؟ اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں. تلاوت کلام پاک سب سے بڑی عبادت جو اس مہینے میں ہوتی ہے. کتنا میں نے اور آپ نے قرآن پڑھا؟ میں نے پچھلے جمعے بتایا تھا، پڑھ سکتے ہیں، بہت کچھ پڑھ سکتے ہیں. پڑھنے والے پڑھ سکتے ہیں، نہیں پڑھنے والوں کے لیے مہینہ نہیں 6 مہینے بھی دے دیے جائیں تب بھی نہیں پڑھے گا. لو 6 مہینے میں پڑھ لو قرآن، لو سال 12 مہینے میں پڑھ لو قرآن، نہیں پڑھے گا. پڑھنے والے کے لیے وقت چاہیے، نہیں پڑھنے والے کے لیے وقت ملے تب بھی نہیں پڑھتا ہے. کیا ہم نے تلاوت کی؟ کثرت سے کر رہے ہیں تلاوت، صدقہ خیرات ہو رہا ہے، دعائیں کی جا رہی ہیں. آخری عشرہ مل گیا، شب قدر کی تلاش ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، یا کسی اور چیز کو ڈھونڈا جا رہا ہے؟ قابل غور ہیں سوالات، اپنے آپ سے ہم کریں. آخری عشرہ، اللہ اکبر، کیا ہم نے ان 3 حدیثوں پر عمل کیا جس میں بخشش کی خوشخبریاں دی گئی ہیں، معافی کی خوشخبریاں دی گئی ہیں؟ 3 حدیثیں. نمبر 1، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تینوں صحیح حدیثیں ہیں. جس نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے، اللہ اس کے پورے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا. کیا میں نے اور آپ نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے ہیں، رکھ رہے ہیں، رکھے ہوئے ہیں ایمان اور احتساب کے ساتھ؟ نمبر 2،
من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان میں قیام کرتا ہے، رات کی نمازیں، تراویح، تہجد، قیام اللیل، صلاۃ اللیل، ایک نماز کے 4 نام. آپ تراویح بولیے، تہجد بولیے، قیام اللیل، صلاۃ اللیل، سب رات کی نمازیں ہیں، نام الگ ہیں اس کے. کیا قیام ہو رہا ہے؟ تراویح اور قیام اللیل ایمان اور احتساب کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے تو خوشخبری سنیے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہوں کو بخش دیا جائے گا. نمبر 3، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شب قدر میں قیام کرے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. 3 چیزیں، روزے، ایمان اور تینوں چیزیں ایمان اور احتساب کے ساتھ، روزے رکھنا، قیام کرنا، پورا رمضان قیام. نمبر 3، شب قدر کا قیام. اللہ تعالی ہم سب کو ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. آخری عشرہ چل رہا ہے جس کی اتنی زیادہ خصوصیت ہے اور غفلت بھی اس میں ہوتی ہے. عجیب، شریعت ہمیں تعلیم دے رہی ہے کہ اس کی بہت خصوصیت ہے، یہ بہت بڑے دن آ رہے ہیں، یہ آخری عشرہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، ان کی راتیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اور لوگ اس میں غفلت کرتے ہیں، خریداری میں، شاپنگ میں، عید کی تیاری میں. عام طور پر امت مسلمہ کا جو حال ہے، کوئی بھی ملک کے مسلمانوں کو آپ دیکھیں، آخری عشرے میں غفلت ان کی زندگیوں میں نظر آتی ہے. غفلت، عبادتوں سے غفلت، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے، دعاؤں سے دوری. اور جبکہ شریعت، آپ حدیثوں میں آیتیں پڑھ کے دیکھیں، یہ آخری عشرہ سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے، کیونکہ یہی وہ آخری عشرہ ہے جس میں شب قدر ہے. اور شب قدر کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ وہ رات جس میں قرآن کا نزول ہوا، قرآن اترا، بھائی قرآن اترا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، سورہ دخان کی آیت. سورہ قدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، دونوں آیتیں ہیں، 2 الگ الگ آیتیں ہیں، اور دونوں آیتیں اسی رات کو بتا رہی ہیں. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے قرآن کو برکت والی رات میں اتارا ہے. وہ شب برات نہیں ہوتی ہے، وہ لیلۃ المبارکہ، لیلۃ المبارکہ لیلۃ القدر ہے، کیونکہ انا انزلناہ ہے وہاں. اور یہاں سورہ قدر میں جو آپ اور ہم بچے پڑھتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو قدر کی رات میں اتارا ہے. وہاں لیلۃ مبارکہ، یہاں لیلۃ القدر. یہ برکت والی رات ہے، یہ قدر والی رات ہے. اور یہ رات اتنی بڑی رات ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ دخان میں بھی بیان کیا اور سورہ قدر میں بھی. سورہ دخان میں اللہ کہتا ہے اس میں حکمت کے تمام فیصلے ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے، سال بھر کے معاملات طے پاتے ہیں. اور سورہ قدر میں اللہ نے فرمایا کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، اور جس میں جبریل علیہ السلام، فرشتے تمام معاملات کو لے کر اترتے ہیں، اور یہ رات طلوع فجر تک سلامتی والی رات ہوتی ہے. یہ ہے لیلۃ القدر. اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں میں، آخری عشرے میں اللہ کی عبادت میں اتنی محنت کرتے تھے کہ کسی اور دن آپ نے اتنی محنت نہیں کی. اور یہ خبر ہم سب کی والدہ، ہم سب کی امی محترمہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی ہے. ہم سب امت کی ماں ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ازواج مطہرات امت کی مائیں ہیں، اس لیے میں امی کہہ رہا ہوں، والدہ کہہ رہا ہوں، ہم سب کی مائیں ہیں. وہ ام المومنین کہتے ہیں، اسی لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جیسے ہی رمضان کے آخری 10 دن شروع ہوتے، آخری عشرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت میں اتنی محنت کرتے تھے جتنی محنت آپ نے کبھی نہیں کی. ذرا غور کیجئے اس حدیث پر. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنتی یا نہیں؟ جنتی ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنتی ہیں. جنتی تو چھوڑیں آپ، سب سے پہلے جنت کا دروازہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھولا جائے گا. یہ خبر بھی انہوں نے اپنے حدیث مبارک میں ہمیں دی ہے. سب سے پہلے جنت کا دروازہ کس کے لیے کھولا جائے گا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. سب سے پہلے جو امت، جو قوم جنت میں جائے گی وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی. انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو اس میں شامل فرما دے، آمین. کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ وہ جنتی ہیں؟ جی.
کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ ان کے لیے جنت کا دروازہ سب سے پہلے کھولا جائے گا؟ جی۔ تو پھر آخری عشرے میں اتنی عبادت کیوں؟ کیا مجھ کو اور آپ کو یقین ہے کہ میں اور آپ جنتی ہیں؟ یقین ہے یا امید ہے؟ اردو بول رہا ہوں میں، آپ اردو سمجھتے ہیں۔ امید ہے، اور انشاءاللہ اچھی امید ہے اللہ کی ذات سے کہ ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ یقین نہیں ہے، یقین ہے جنت ہی میں جائیں گے، امید ہے۔ ڈر ہے کہ کہیں دوزخ کی آگ نہ لگے، چھو نہ لے ہمیں، اللہ محفوظ رکھے دوزخ کے عذابوں سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا وہ جنتی ہیں، آخری عشرے میں اتنی عبادت کرتے تھے، امت کے کسی فرد کو یقین نہیں ہو سکتا ہے، صرف امیدیں ہو سکتی ہیں، اور ہونا بھی چاہیے امید، ہونی بھی چاہیے امید۔ تو پھر امید کے ساتھ کتنی محنت ہونی چاہیے جو یقین کے ساتھ کی گئی، یقین کے ساتھ اتنی عبادت کی گئی، تو امید کے ساتھ تو اور زیادہ ہونی چاہیے۔ کیا ہو رہی ہے عبادتیں؟ کیا ہم اتنی عبادت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی آخری عشرے میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں جاگتے تھے۔ ایک حدیث میں 3 عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ملتا ہے: احیا لیلہ، ایقظ اہلہ، شد میزرہ۔ رات میں جاگتے، گھر والوں کو جگاتے، کمر بستہ ہوتے۔ جاگتے کا مطلب رات میں سوتے نہیں، جاگتے۔ تو جاگتے تو کیا کرتے؟ کیا مطلب جاگتے؟ کس چیز؟ دیکھیے جاگنا ہے نا، بہت سارے لوگ جاگتے ہیں رات میں، لیکن کیا کر رہے ہیں آپ جاگ کر؟ یہ ہے سوال۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں جاگتے تھے، عبادت کرتے تھے، اللہ کی اطاعت کرتے تھے، عبادتوں اور اطاعتوں میں جاگتے تھے۔ کیا ہمارا جاگنا اس سے ہے؟ تو ٹھیک ہے، عبادت کیجئے، اطاعت کیجئے۔ نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے۔ کیا ہم اس سنت پر عمل کریں، گھر والوں کو جگائیں، بیوی بچوں کو؟ کیوں جگاتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو کیوں جگاتے؟ تاکہ وہ بھی اللہ کی عبادت میں شریک ہوں، وہ بھی اللہ کی عبادت کریں۔ تو ہم بھی جگائیں گے تاکہ ہماری بیوی، ہمارے بچے، ہماری اولاد بھی اللہ کی عبادت کریں، تاکہ ہم اور وہ جنت میں داخل ہو جائیں۔ نمبر 3، کمر بستہ ہوتے۔ کمر بستہ کا مطلب اکثر علماء نے جو بات بیان کی، کمر باندھ لینا، جس کا مطلب یعنی تیاری، خوب عبادت کرنی اللہ تعالیٰ کی۔ بعض اہل علم نے اس کو ذکر کیا ہے کہ بیویوں سے دوری، کہ بیویوں سے ہم بستری نہیں کرتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے۔ کیوں اعتکاف کیا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس لیے کہ شب قدر کو تلاش کیا جائے، اس لیے کہ عبادت زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی جائے۔ کیوں؟ آدمی جب مسجد میں رہے گا اعتکاف سے، اعتکاف کا مطلب مسجد میں رہنا، اعتکاف کا مطلب یہ نہیں ہے بازو گھر ہے جب چاہے جاؤ آؤ، نہیں، اعتکاف یہ نہیں ہوتا ہے کہ مسجد میں بھی ہے گھر میں بھی ہے، جا رہے افطار کر رہے گھر کو، پھر مسجد میں آ رہے، جا رہے سحری کر رہے پھر آ رہے، جا رہے نہا رہے پھر آ رہے، جا رہے بیوی بچوں سے مل رہے پھر آ رہے۔ بھئی یہ اعتکاف کہاں ہے؟ اعتکاف کا مطلب مسجد میں رکے رہو، مسجد میں رکے رہو، باہر نہیں جانا مسجد سے سوائے ضرورت کے۔ تو مسجد میں رہنے کا مقصد کیا ہے؟ عبادت ہو خوب، اعتکاف۔ بعض عورتیں کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ مسجد میں اعتکاف کریں گے، ہم گھر میں اعتکاف کریں گے۔ یہ گھر میں اعتکاف نہیں ہوتا ہے۔ کچھ ضعیف عورتیں پہلے زمانے کی، شاید ان کو نہیں معلوم تھا علم کی، دیکھیں علم بہت بڑی نعمت ہے، علم کی کمی تھی، وہ سمجھتی تھی کہ شاید ہم جو ہے اپنے گھر میں اعتکاف کر سکتے، تو گھر کے ایک کمرے کو وہ پکڑ لیتی تھی، مطلب گھر کے ایک کمرے میں وہ اپنے آپ کو روک لیتی تھی۔ گھر میں 3-4 کمرے اگر ہوں، ضروری نہیں ہے سب کے کمرے زیادہ ہوں، 3-4 کمرے ہوں تو ایک کمرے میں دادی امی یا نانی امی وہاں رک جاتی تھی، اماں جان بس میں اعتکاف میں ہوں، اب میں کمرے سے نہیں نکلوں، میرا کھانا پینا سب جو ہے کمرے میں پہنچاؤ۔ عورت کی جگہ گھر ہے، وہ اعتکاف گھر میں کیسے رہے گی؟ اعتکاف ایک عبادت ہے جس کی جگہ صرف مسجد ہے۔ نہ کوئی ہوٹل میں اعتکاف کر سکتا ہے، نہ آفس میں، نہ گھر میں، گھر کے کسی کمرے میں۔ اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں جب تم اعتکاف کی حالت میں رہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے مسجد میں تاکہ اللہ کی خوب عبادت کی جائے۔ لہذا یہ آخری عشرہ چل رہا ہے، ہم دیکھیں کہ اللہ کی عبادت ہم سے کتنی ہو رہی ہے، شب قدر کی کیا تلاش ہے۔ شب قدر کی علامتیں بیان کی گئی ہیں حدیث میں۔ جو شام ہوتی ہے شب قدر کی، وہ نہ گرم نہ سرد، اوسط درمیانی موسم جو ہے ہلکا سا ٹھنڈا رہتا ہے، اور جو صبح کا سورج نکلتا ہے
اس کی شعائیں نہیں ہوتی ہیں۔ رات اگر قدر والی رات ہو تو صبح کا جو سورج ہوتا ہے، جو سورج نکلتا ہے، اس کو شعائیں نہیں ہوتی ہیں اور گول ہوتا ہے، لالی اس میں ہوتی ہے۔ تو یہ علامتیں ہیں، لیکن کیا صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین شب قدر کی علامتوں کو تلاش کرتے تھے، یا شب قدر کو پانے کے لیے محنت اور جستجو کرتے تھے؟ محنت اور جستجو زیادہ کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے کل کی رات شب قدر ہو جائے، بعض لوگ کہتے ہیں ختم شب قدر کی علامتیں سمجھ میں آئیں، ہو سکتا ہے کہ کل کی رات شب قدر ہو، جیسے کہ علامہ ابن رجب رحمہ اللہ کا ایک قول ہے کہ اگر جمعہ کی رات تاخرات پڑ جائے تو قوی امید ہے کہ وہ رات شب قدر ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر جیسے کل کی رات اگر شب قدر تھی، یا 21ویں شب قدر ہوئی، یا پرسوں شب قدر ہوئی، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم سب کو جہنم سے آزاد کر دیا گیا؟ ہو سکتا ہے شب قدر آ گئی لیکن آپ ابھی تک بخشوائے نہیں گئے، آپ کو اب تک معافی نہیں ملی ہے۔ ہو سکتا ہے نا، شب قدر آ گئی لیکن ابھی آپ کو معافی نہیں ملی۔ بھائی شب قدر تو آئی دنیا میں، 2023 کو شب قدر آئے گی، یہ راتوں میں سے ایک رات ہوگی، لیکن کیا آپ کو معافی مل جائے گی؟ کیا آپ کی گردن دوزخ سے آزاد کر دی گئی؟ آپ نے اپنے آپ کو آزاد کرا لیا دوزخ سے؟ یہ ہے سوال۔ لہذا خوب اللہ کی عبادت کریں۔ رمضان ختم ہو رہا ہے، کیا پتہ آئندہ سال کا رمضان ملے نہ ملے، زندگی میں آئندہ جمعہ ملے نہ ملے نہیں معلوم ہے۔ چاند نظر آ گیا جمعرات کو تو جمعہ عید ہو سکتی ہے، تو احتمال ہے نا اس کا۔ لہٰذا انسان وقت کو غنیمت سمجھے۔ جن لوگوں نے اب تک محنت کی ہے اللہ کی عبادت میں، اپنی محنت کو جاری رکھیں، کیونکہ شریعت اسلامیہ میں آخری عمل کی بڑی اہمیت ہے، چاہے وہ کسی بھی چیز کا آخری کیوں نہ ہو۔ آپ حدیثوں کو پڑھ کر دیکھیں تو بندے کی زندگی کے آخری عمل کو دیکھا جاتا ہے، آخری میں، مرنے سے پہلے اس کا عمل کیا تھا۔ الاعمال بالخواتیم کہا جاتا ہے، اسی لیے اس کی بہت اہمیت ہے۔ اور مہینہ ختم ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عبادت اللہ کا ذکر ختم ہو جائے، نہیں، بلکہ اور زیادہ کرنا چاہیے۔ حج چند دنوں کا عمل ہوتا ہے، حج عبادت۔ آپ آیتیں پڑھ کر دیکھیے کہ حج ختم ہونے کے بعد اللہ نے کہا اللہ کو زیادہ یاد کرو، فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، فاذا قضیتم مناسککم۔ حج کے پورے مناسک ہو گئے، سارے کام کر لیے حج کے، جی ہو گیا، سارے مینا گئے، مزدلفہ گئے، عرفات، سب ختم ہو گیا حج۔ اب کیا کرنا ہے؟ اللہ کہتا ہے فاذا قضیتم مناسککم فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا۔ اب جب ختم ہو گیا حج، اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، جیسے تم اپنے ابا کو یاد کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ کو یاد کرو۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے رمضان ختم جب ہوتا ہے، عبادت ہے نا، ایک روزے، ایک بڑی عبادت اس میں روزے ہیں، رمضان کے روزے جو فرض، خاتمے پر آخری میں کیا ہے؟ تکبیر پڑھنی ہے، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ۔ تعداد کمپلیٹ کرو، 29 یا 30 جو روزے ہوتے ہیں یہ کمپلیٹ رکھو، اور جب ہو جائیں تو آخر میں اللہ کی تکبیر بیان کرو۔ اسی لیے تکبیریں پڑھی جاتی ہیں، سنت بھی ہے، عید کے دن دیکھتے ہیں نا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ کی بڑی، یہ خود ایک عبادت ہے۔ مہینہ ختم ہو رہا ہے، اللہ کو یاد کرتے رہو، اللہ کی تکبیر بیان کرو۔ مہینہ ختم ہونے کے بعد بھی آپ کو پتہ ہے شوال کے جو 6 روزے رہتے ہیں جو سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، چاہے وہ اکٹھے رہیں، الگ الگ رہیں، شروع مہینے میں رہیں، آخری مہینے میں رہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جہاں تک عورتوں کا مسئلہ ہے، ان کو چاہیے کہ پہلے رمضان کی قضا کر لیں، اس کے بعد شوال کے روزے رکھ لیں، زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت جو ہے پہلے شوال کے روزے، نفل روزے رکھ کر بعد میں اپنی قضا کرنا چاہتی ہے، اس کے لیے بھی گنجائش ہے، اور شریعت کی جانب سے بعض علماء نے جیسے کہا کہ اس کو بھی اجازت ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے عمل کو پیش کرتے ہوئے۔ بہرحال لیکن زیادہ افضل وہی ہے کہ پہلے قضا کر لیں۔ تو دیکھیے آپ، عبادتیں مسلسل ہیں، اس لیے کہ اللہ کی عبادت صرف رمضان میں نہیں کی جائے گی، ہر حال میں کی جائے گی۔ لہٰذا ہم محنت کریں، کیا پتہ مجھ کو اور آپ کو ابھی تک معاف نہیں کیا گیا، آج معافی مانگ لیں گے رات میں، آج معاف کر دیا جائے گا، اب معافی مانگ لیں گے، اب معاف کر دیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے ابھی ہماری گردنیں دوزخ سے آزاد نہیں ہوئی ہیں، ابھی ہم کو آزادی نہیں ملی ہے جہنم کی آگ سے، اور جہنم کی آگ سے آزاد ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ موقع ہے، چند ایام باقی رہ گئے ہیں، رمضان ختم ہو رہا ہے، اپنے آپ کو آزاد کروا لیں دوزخ کی آگ سے، اپنی بیوی بچوں کو دوزخ کی آگ سے آزاد کرو۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اللہ کہتا ہے اپنے آپ کو بھی بچاؤ دوزخ کی آگ سے، اپنے گھر والوں کو بھی بچا لو، کیونکہ جو دوزخ سے نہیں بچا وہ پھر کس چیز سے بچا۔
ساری چیزوں سے آپ بچتے رہے، ہر مشکل سے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو دور کرنے کی جد و جہد جتن کوششیں کرتے رہے، لیکن دوزخ سے اپنے آپ کو، اس کی مصیبتوں سے بچانے کی اپنے آپ کو آپ نے کوشش نہیں کی، نہ خود کے لیے نہ گھر والوں کے لیے کوشش کی، تو پھر کیا کوشش تھی؟ کیونکہ کامیابی اصل یہ ہے کہ دوزخ سے آزادی مل جائے، کامیابی اصل یہ ہے کہ مجھ کو اور آپ کو جنت الفردوس میں داخلہ مل جائے۔ جنت کے دروازے ابھی بھی کھلے ہوئے ہیں میرے بھائی، کیونکہ رمضان ابھی ختم نہیں ہوا ہے، ختم ہو رہا ہے، خطبے کا موضوع ہے، ختم نہیں ہوا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آئندہ جمعہ آ جائے اور آپ کو کہنا پڑے کہ ختم ہو گیا، ہو سکتا ہے، پاسبلٹی ہے، امکان ہے، ہو گیا، کب کیا کریں گے آپ؟ ہو رہا ہے ختم رمضان، وقت کو غنیمت سمجھیں، اللہ کی عبادت زیادہ کریں، توبہ کریں، معافی مانگیں، اب بھی پڑھیں قرآن، جنہوں نے اب تک قرآن نہیں پڑھا ہے ابھی بھی موقع ہے، دعائیں نہیں کی، زیادہ مشغول ہو گئے، مصروف ہو گئے، ابھی بھی کریں، دعاؤں کا وقت باقی ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا مسئلہ زکوٰۃ الفطر، صدقہ فطر یا فطرانہ اردو میں جس کو کہتے ہیں، یہ بھی ایک عبادت ہے جو رمضان کے آخر میں نکالنے کا حکم شریعت اسلامیہ نے دیا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک لفظ بولا ہے شروع میں، دیکھا، کھانا، وہ طعام کا ترجمہ ہے، اردو میں کھانا نہیں، غلہ، غذا، کھانے والی چیزیں، کھانا نکالا جاتا تھا، کھانا، روٹی یا چاول، طعام، قیمت نہیں، پیسے نہیں۔ اللہ جزائے خیر، خطیب صاحب نے بڑی اچھی بات بیان کی ہے، بڑا اچھا پوائنٹ بیان کیا ہے۔ یہ زکوٰۃ الفطر کس لیے نکالی جاتی ہے؟ سوال کیوں؟ زکوٰۃ الفطر واجب ہے ہر روزے دار پر کہ وہ رمضان کی عید سے پہلے نکالے، ایک دن یا 2 دن پہلے۔ کیوں؟ 2 ریزنز اس کے بیان کیے گئے ہیں۔ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، روزے دار سے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں روزے میں، اس کا یہ کفارہ بن جائے۔ ایک روزے دار سے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں اس کا کفارہ بن جائے۔ نمبر 2، مسکینوں کو کھانا مل جائے عید کے دن۔ اب قیمت نکالی جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں نہیں، خطیب صاحب کے عربی ورڈنگ کا ترجمہ کروں، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھا سمجھتے ہیں، استغفر اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ اچھا ہم سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھے کہ مسکینوں کو کھانا دینا، تو غلہ نکالے، غلہ، مسکینوں کو پیسوں کی زیادہ ضرورت ہے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سے بھی اچھی رائے رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، خطیب صاحب کے الفاظ تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، ہم صحابہ سے بھی اچھی رائے رکھتے ہیں، صحابہ نے بھی غلہ نکالا، ہم پیسے دیں گے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس زمانے میں جو مسکین تھے وہ آج کے جیسے نہیں، آج کا مسکین اس سے زیادہ مسکین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسکین تھا یا نہیں تھا مدینہ میں؟ بولیے بھائی، غریب نہیں تھے، مسکین لوگ نہیں تھے؟ تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے زمانے میں مسکین غریب تھے یا نہیں تھے؟ تھے۔ آج مسکین غریب ہیں یا نہیں ہیں؟ یہاں کہاں ہے بھائی؟ ارے ہر جگہ ہے، لاس اینجلس میں بھی ہے، سڈنی میں بھی ہے، میلبورن میں بھی ہے مسکین۔ آپ کیا سمجھتے ہیں میلبورن میں کوئی مسکین نہیں، نیو یارک میں کوئی مسکین نہیں ہے، جدہ میں کوئی مسکین نہیں، آپ سمجھتے ہیں؟ عجیب۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں نہیں ہے اسی لیے باہر بھیج دیتے ہیں سب۔ ہے بھائی، افضل تو یہ ہے کہ آپ جہاں رہتے ہیں وہیں نکالیں آپ، یہ تو اللہ یہ کہ کوئی مسکین نہیں پایا گیا آپ کے شہر میں، اور ایسے شاید ہی کم ہوتا ہے کہ کوئی سٹی ہو، کوئی مشہور شہر ہو کسی ملک کا جہاں مسکین رہتا ہی نہیں ہے، سب مالدار لوگ ہیں، سب لکھپتی کروڑ پتی لوگ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسکین تھے، تو ان مسکینوں کو پیسے کیوں نہیں دیے گئے؟ ان مسکینوں کو پیسہ نہیں چاہیے تھا، درہم دینار نہیں چاہیے تھا، پیسہ نہیں چاہیے تھا ان کو، تھا، پھر کیوں نہیں دیا گیا پیسہ؟ آج دیا جا رہا ہے۔ دوسری بات، بڑی اچھی بات انہوں نے حدیث کی روشنی میں بیان کی۔ حدیث میں کیا ہے کہ یہ جو فطرانہ یا زکوٰۃ الفطر ہوتی ہے، یہ طہرۃ للصائم، روزے دار کے کفارے کا۔ بھائی 2 سال کے بچے کا کون سا روزہ؟ مشہود بھائی، 6 مہینے کا بچہ پیدا ہوا ہے، اس کا بھی فطرانہ نکالنا ہے یا نہیں ہے؟ وہ تو روزہ ہی نہیں رکھتا ہے، تو پیسے آپ دے رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں نا آپ، سمجھ رہے قیمت، اس کا کیا روزہ ہے؟ تو بات کو سمجھ میں، تو یہ پوائنٹ، یا بہرحال بات واضح ہے، حدیث نص موجود ہے ہمارے پاس کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلہ نکالا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلہ نکالا، صحابہ نے غلہ نکالا۔ غلہ مطلب اس قوت البلد، اس زمانے کی جو غذا تھی، وہ لوگ جو کھاتے تھے، کھجور اس زمانے کا قوت تھا، کھجور نکالی، عقد اس زمانے کا قوت تھا، وہ نکالا گیا۔ آج عام طور پر 2 ہی چیزیں ہیں، یا تو گیہوں یا تو چاول، یا تو روٹی کھایا جاتا ہے، بعض علاقوں میں روٹی کھائی جاتی ہے، یا چاول۔
کھانا یا چاول جس کو کہتے ہیں، تو آپ یا یہ نکالیں یا یہ نکالیں۔ اور شیخ صاحب خطیب صاحب بڑا اچھا کہہ رہے تھے، رمضان کے شروع میں بعض لوگ ایک مسئلہ بتاتے ہیں، بھئی مال کی زکوٰۃ نکالنی ہے، مال کی زکوٰۃ مال کی شکل میں یا کھانے کی شکل میں نکالنی ہے؟ مال، زکوٰۃ کے کپڑے نہیں دیے جاتے ہیں، مال کی زکوٰۃ مال کی شکل میں دی جاتی ہے۔ مسئلہ معلوم ہے نا آپ لوگوں کو؟ مال کی زکوٰۃ مال دیا جائے گا، یہ نہیں کہ بھئی یہ زکوٰۃ ہے تو ایک کام کرتا ہوں میں چاول کی بوریاں جو ہیں آپ کے گھر پہنچا دیتا ہوں، نہیں، پیسہ مال کی زکوٰۃ مال کی شکل میں دی جائے گی۔ تو لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی ہمارے اس سال ہمارے پاس جو ہے زکوٰۃ کا پیسہ ہے تو ہم اس کا کھانا لے جا کے دے دیں گے لوگوں کو؟ شروع مہینے میں پوچھتے ہیں، جبکہ مال کی زکوٰۃ مال کی شکل میں نکالنی ہے۔ الٹا کرتے ہیں وہاں پر، پوچھتے بھی ہیں کرتے بھی ہیں۔ آخری مہینے میں کھانا دینا ہے، چاول یا گیہوں فطرانہ، وہاں پیسے دیتے ہیں۔ پیسے جہاں دینا ہے وہاں پیسے نہیں دے رہے، جہاں کھانا دینا ہے وہاں پیسے دے رہے ہو، وہاں کھانا دے رہے، سب الٹا مخالفت ہے۔ سنت ایک طرف، سنت کی مخالفت ایک طرف۔ کیوں؟ اللہ سے ڈرے میرے بھائی، مسکین کو پیسہ چاہیے تو رمضان کے شروع میں اس کو پیسوں کی ضرورت تھی نا، کیوں نہیں دیے پیسے آپ؟ زکوٰۃ تھی نا آپ کے پاس، زکوٰۃ کا مال تھا نا، یہ مستحق تھا، اس کو پیسے کیوں نہیں دیے؟ اس کو کھانا دیا آپ جبکہ پیسہ دینا چاہیے تھا۔ اور آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت آپ کو کہتی ہے کہ کھانا دو، آپ پیسے دے رہے ہیں، اور کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کس کے پاس کھانا نہیں ہے؟ کون بولا کھانا نہیں ہے؟ ارے وہ کرو نا، یہ کس کے پاس کھانا نہیں ہے، کس کے پاس پیسہ نہیں ہے، کس کے پاس کپڑے نہیں ہے، کس کے پاس چپل نہیں ہے، کس کے پاس فون نہیں ہے، یہ سوالات سائڈ پر رکھو۔ شریعت کس بات کی تعلیم دیتی ہے آپ کو؟ آپ اور میں پابند ہیں شریعت کے۔ خالہ کا دین نہیں ہے، خالہ کے گھر سے آیا ہوا، یا چاچا یا ماموں کا دین نہیں ہے، یہ اللہ کا دین ہے، اللہ نے نازل کیا ہے، تو جو حکم ہے اس پر عمل کیا جائے۔ سال بھر مسکین کو جو ہے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، آپ پیسے دینا چاہتے ہیں، شوال میں آئیے، ہم آپ کو مسکینوں کے پاس لے کے جائیں گے، یہ دیکھو مسکین، یہ دیکھو مسکین، دو، چلو شوال سے پھر شعبان تک دیتے رہو ان کو پیسے۔ لیکن فطرے میں زکوٰۃ الفطر میں طعام نکالنا چاہیے، اور وہ 1 سا ہے جو تقریباً 2.5 کلو یا اندازے جو بتائے گئے 2.5 کلو 2.25 کلو غلہ نکالنا چاہیے، اور یہ ہیڈ آف دا فیملی اپنے پورے گھر والوں کی طرف سے نکالے۔ یہ اور ایک بات ہوتی ہے کہ 2 دوست ہیں عبداللہ عبد الرحمن، ظاہر بات ہے پیسے دے کر ہم خریدیں گے چاول یا وہ کیا کہتے ہیں اس کو، گیہوں، تو آپ کا جو فطرانہ مسکین کو جا رہا ہے وہ پیسہ نہیں جا رہا ہے، وہ یہ جا رہا ہے غلہ، یعنی آپ چاول خرید کے اس کو دے رہے ہیں، گیہوں خرید کے اس کو دے رہے ہیں۔ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں ارے بھائی ان کو اب کیسے دیں گے، ان کو دیں گے، یہ بیچ کے جو ہے ان کو دیں گے، یہ کچھ کریں۔ ارے وہ بیچے کھائے، آپ فطرانہ دے رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسکین ہے، دے دیجیے، آپ کو پتہ یہ مسکین ہے، دے دیجیے، آپ جانتے ہیں مسکین ہے، دے دیجیے۔ اور پورے گھر والوں کی طرف سے، حتیٰ کہ بچوں کی طرف سے، جو بچے پیدا ہوئے ہیں اسی دن بھی، جو عید سے 1 دن پیدا ہوئے ہیں، ان بچوں کی طرف سے بھی فطرانہ نکالا جائے گا۔ ایک بات۔ دوسری بات، عید کے متعلق چند باتیں بتائی خطیب صاحب نے، فطرانے کے متعلق یہی ہے، اور اب عام سوالات کچھ ہیں تو آپ علماء سے پوچھ دیجیے، میرے خیال سے باتیں تو آ گئی۔ یہ فرض ہے، زکوٰۃ الفطر اس کو کہتے ہیں، صدقہ فطر اس کو کہتے ہیں، غلہ نکالنا چاہیے، وہ بھی بتا دیا گیا، 1 سا نکالنا چاہیے، یعنی آپ 2.5 کلو کے حساب سے نکالیں، اور آپ جو ہے اس کو مسکینوں تک پہنچا دیں۔ اور رات میں افضل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، چاند رات 1 دن پہلے 2 دن پہلے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نکالا کرتے تھے، تو 2 دن پہلے بھی آپ فطرانہ نکال سکتے ہیں۔ ایک بات عید کے متعلق جو ہے خطیب صاحب نے بیان کیا کہ اگر جمعہ کے دن عید پڑ رہی ہے، جیسا کہ مسئلہ معلوم ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے، میرے خیال سے معلوم ہے لوگوں کو، عید کے جمعہ کے دن اگر عید پڑ جائے تو جو چیزیں ہو گئی، 2 عیدیں ہوئیں نہیں، 2 چیزیں ہوئی، میں کہہ رہا ہوں۔ ارے جمعہ عید ہے نا، کون بولے جمعہ عید؟ آج عید ہے نہیں، عید المومنین بولتے اس کو، کون بولے؟ ہو سکتا آپ کے چاچا بولے ہوں گے، اور یہ جمعۃ الوداع بھی بولے، یہ خالہ بولے ہوں گے ضرور، چاچا خالہ، جی چاچا بولے، ہو سکتا آپ بھی بول رہے بھتیجے ہیں آپ ان کے چہیتے، خالہ بولی تو آپ کی اماں کی بہن ہے، تو ہو سکتا آپ محبت میں بول رہے ہوں گے۔ بھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا یہ۔ عجیب بعض الفاظ مشہور ہو گئے لوگوں میں، جنت البقیع میں گیا تھا، کون بولے جنت البقیع؟
کہاں ہے جنت البقیع؟ دنیا میں کہیں ہے ہی نہیں جنت البقیع. جنت البقیع نہیں معلوم؟ آپ مدینہ میں پڑھے نا؟ آپ بالکل مدینہ میں پڑھے. آپ جامعہ اسلامیہ میں پڑھے؟ جبریل جامعہ اسلامیہ. آپ حرم میں باب جبریل پہ درس دیتے تھے؟ بالکل دیتے تھے. کارڈ ہے ابھی بھی گھر میں رکھا ہوا. آپ کو نہیں معلوم بازو ہوا؟ اور بازو کیا تھا بھائی؟ آج بھی ہے. جنت البقیع کون بولے جنت البقیع ہے؟ وہ اس کا نام بقیع ہے. جنت البقیع کون لگائے؟ ہو سکتا کوئی دادا کے دوست لگائے ہوں گے. بقیع اس کا نام ہے، جنت لگا دیے، جنت البقیع اس کو بول دیے. وطر نماز ہے، واجب لگا دیے، واجب وطر اس کو بول دیے. الفاظ یاد رکھ لینا، فائدے کی بات، یا عید کا تحفہ سمجھیے، عید سے پہلے. جنت البقیع اس کا نام نہیں ہے، صرف بقیع اس کا نام ہے. بقیع یا بقیع الغرقد. ایک واجب الوطر کہتے ہیں، واجب الوطر نہیں ہوتا ہے، وطر نماز ہے، سنت موقدہ ہے. اور کیا ہے؟ جمعۃ الوداع نہیں ہے، یہ جمعہ ہے. رمضان کا آخری جمعہ بولیے، صحیح ہے. وداع، الوداع ہو رہا. اچھا لوگ دیکھتے ہیں ہاں دین میں لاجک ہے، یہاں بھی لاجک ہے. کون بولے لاجک ہے بھائی؟ اونٹ کا گوشت کھانے سے باللہ علیک وضو کیسے ٹوٹتا ہے بتائیے آپ؟ بکرے کا گوشت کھائے تو، تیتر بٹیر کھائے تو وضو نہیں ٹوٹتا. اونٹ کا گوشت کھائے تو وضو ٹوٹتا نہیں ٹوٹتا. اس میں کون سی لاجک ہے بتائیے؟ عورتیں، ماں اور بہنیں ہماری جو منسس میں ہوتی ہیں، اللہ ان کی صحت و عافیت سے رکھیں ان سب کو، وہ نمازیں ان کو معاف ہو جاتی ہیں، روزہ معاف نہیں ہوتا ہے نا مسئلہ. اس میں کون سی لاجک ہے باللہ بتائیے آپ؟ بیٹا پیدا ہو تو عقیقے میں 2 بکرے، بیٹی پیدا ہو تو عقیقے میں 1 بکرا. اس میں کون سی لاجک ہے بتائیے؟ ایسی کئی چیزیں ہیں جہاں لاجک نہیں ہے، لاجیکلی یہ دین نہیں ہے. یہ دین ہے، شریعت ہے، اوامر ہے، نواہی ہے، قال اللہ قال رسول ہے، امر اللہ امر رسول ہے. اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، عمل کرنا ہے. جو حکم ہے عمل کرنا ہے، جس سے روکا گیا ہے اس سے رک جانا ہے. سمجھ میں آگے بات؟ تو آج جمعۃ الوداع ہے نا؟ نہیں، جمعہ ہے آج. سمجھ میں آگے بات؟ تو جمعۃ الوداع نہیں ہے. چلیے، تو عید کا دن اگر جمعہ آ جائے، تو جمعہ کے دن اگر عید آ جائے تو امام پر واجب ہے کہ وہ جمعہ پڑھائے، خطبہ بھی دے گا اور جمعہ کی نماز بھی پڑھائے گا. لوگوں پر جمعہ واجب نہیں ہوتا ہے، ان لوگوں پر جو عید میں شریک تھے. مسئلہ بتانا، جو لوگ عید میں شریک ہوں گے، عید کی نماز میں، ان پر جمعہ واجب نہیں ہوگا. وہ چاہیں تو جمعہ پڑھیں، وہ چاہے تو ظہر پڑھیں. یہ مسئلہ ذہن میں رکھ لیں. لیکن ظاہر ہے اچھی چیز ہے کہ انسان جو ہے جمعہ، لیکن واجب نہیں ہے. مسئلہ ہے. دین میں شروع بتا رہا ہوں، دین میرے اور آپ کے گھر کا نہیں ہے، اللہ کا دین ہے یہ، اور یہی صحیح ہے. اور اللہ جزائے خیر دے، خطیب صاحب نے اس چیز کو بتا دیا. تو اگر جمعہ کے دن عید آ رہی ہے تو اس دن یاد رکھیے جو عید پڑھیں گے ان پر جو ہے جمعہ واجب نہیں ہوگا، جمعہ ساقط ہو جائے گا. ساقط کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ نہیں پڑھ سکتے، جمعہ بھی نہیں پڑھ سکتے، آپ کی مرضی ہے. آپ جمعہ پڑھیے یا ظہر پڑھیے جس دن عید آ گئی. لیکن امام جو ہے ان پر واجب ہوتا ہے کہ وہ عید کی نماز پڑھائیں. اور عید کی نماز سنت ہے، معلوم ہے. اس سلسلے میں ایک بات خطیب صاحب نے بیان کی ہے کہ بچوں کی اسلامی تربیت کرنا چاہیے. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض لوگ جو ہے بچیوں کو، جو 8 سال 10 سال 11 12 سال کی بچیاں ہوتی ہیں، ان کو جو ہے عید میں ایسے چھوٹے چھوٹے کپڑے، بے حیائی والے، فحاشی والے، نعوذ باللہ، اور اچھے نہیں ہوتے ہیں کپڑے، ایسے کپڑے پہنا کر لاتے ہیں. اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے. ہماری بچیاں ہیں، ہمارے لخت جگر ہیں، ہمارے نور نظر ہیں، ہماری اولاد ہیں. لہٰذا ان اولاد کی صحیح تربیت ہم کو کرنا چاہیے. ان کو اچھے ساتر کپڑے ان کو پہنانا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ چند باتیں تھیں جو خطبے میں خطیب صاحب نے بیان کی ہیں. رمضان ختم ہو رہا ہے. اللہ کی عبادت کبھی زندگی میں ختم نہیں ہوتی ہے. عبادت ہمیشہ کیجیے، کرتے رہیے، اپنے رب کو راضی کیجیے. اور آخری عشرے کے یہ جو مبارک راتیں اور ایام چل رہے ہیں، ان راتوں میں بھی جو ہے زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیجیے. راتوں میں کرنا کیا ہے؟ شب قدر کی تلاش میں آپ جو ہے قیام کیجیے، قیام اللیل، اور اسی جیسے تراویح، قیام اللیل، یہ کثرت سے پڑھیے. دعائیں کثرت سے کیجیے، قرآن کی تلاوت کیجیے. راتوں میں کچھ صدقہ خیرات آپ کر سکتے ہیں تو ضرور کیجیے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام قرآن پڑھانے آتے تھے، قرآن پڑھاتے تھے ہر سال. اور جس سال پیارے رسول کی وفات ہوئی، اس سال جو ہے، اس سال سے پہلے رمضان میں 2 مرتبہ جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھایا. اس کا مطلب جو ہے ہر رات 2 پارے پڑھاتے تھے. لہٰذا اور یہ رات میں تھا، دن میں نہیں ہے. لہٰذا راتوں میں جو ہے عبادت زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے. دن میں تو روزہ ہوتا ہی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ لیلۃ القدر ہم کو مل جائے. اور ایک بات بھی خطیب صاحب نے بیان کی تھی، جزاک اللہ خیر، بغیر دیکھ کے پڑھا تھا اس لیے ذہن سے نکل گئی تھی وہ ایک بات. یہ عفو اور درگزر کی راتیں بھی ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہے شب قدر کی مشہور دعا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھ کو معاف کر دے. یہ کثرت سے پڑھنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ جو معافی کو پسند کرتا ہے اور معاف کرتا ہے اپنے بندوں کو، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا بھی ہے ہم کو کہ ہم بھی ایک دوسرے کو معاف کریں. اور اس پہ خطبہ بھی ہوا ہے، معافی سے معافی، پچھلا جو جمعہ تھا
تو درگزر کرنا چاہیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ انہوں نے خطبے میں پیش کیا جب ان کی بیٹی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ پر الزام لگانے والوں میں سے، زبان دراز کرنے والوں میں سے ایک وہ شخص بھی تھے مستح، جو مسکین تھے اس زمانے کے، جن کا سال بھر کا خرچ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اٹھاتے تھے، مطلب دیتے تھے ان کو سال بھر کا خرچ۔ جیسے ہی پتہ چلا کہ مستح نے بھی زبان کھولی ہے ان کی بیٹی کے بارے میں، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی عزت کا مسئلہ تھا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ناراض ہو گئے اور انہوں نے قسم کھا لی کہ میں اب اس کا خرچ بند کر دوں گا، ختم، اس کو خرچ نہیں دوں گا میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے آیتیں اتاری اور فرمایا کہ فضل والے اچھے لوگ جو سعت والے ہیں، یعنی اللہ نے جن کو نوازا ہے اور فضل والے لوگ ہیں، وہ لوگ قسم نہ کھائیں کہ خرچ نہ کریں، خرچ کرو، معاف کر دو، درگزر کرو، معاف کر دو۔ فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، معاف کر دو اور درگزر کر دو، کیا آپ نہیں چاہتے ہو کہ اللہ آپ کو معاف کر دے؟ تو یہ آیتیں اتری، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پھر سے خرچ جو ہے شروع کر دیا، معاف کر دیا مستح کو جس نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے سلسلے میں زبان کھولی تھی۔ لہٰذا اس واقعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کو معاف کرنا چاہیے، رشتہ داروں سے، بیوی سے، شوہر سے، بچوں سے، یا عزیز و اقارب سے، ساتھیوں سے کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں تو ان کو دلوں میں نہیں رکھنا چاہیے، نظر انداز سے معاملہ ختم کرنا چاہیے، درگزر کرنا چاہیے۔ اللہ درگزر کرنے والوں کو معاف پسند کرتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہ تمام باتیں آج کے خطبے میں رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی جنت مانگنے کی اور جنت میں داخل ہونے کی اور جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفارۃ المجلس، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔